عالی مرتبت سامعین، سب سے بڑی دولت ہدایت ہے جو حضرت انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں ہدایت مانگنے کا بھی حکم ہے اور ہدایت ملنے پر شکر ادا کرنے کا بھی حکم ہے۔ یہ عید جو ہے یہ بھی اس ہدایت کا شکرانہ ہے جو اللہ نے ماہ صیام میں خاص طور پہ ہمیں ودیعت کی۔ تمہاری پیشانیوں کو بندگی کا جمال دیا، تمہارے خیالوں کو پاکیزگی دی، تمہاری سوچوں کو آوارگی سے بچایا، تمہاری زبان کی حفاظت کی، تمہیں پنجگانہ سجدوں کی توفیقات سے مالا مال کیا، تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیقات بخشی گئی، تمہیں فاقہ کشی کی لذت سے آشنا کیا گیا، تمہیں اللہ نے اپنی دہلیز پہ بلایا اور اللہ جل شانہ نے تمہیں سحر اور افطار کی مبارک گھڑیاں، مقبول لمحے عطا کیے جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی اور دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کی عطا سے تمہیں برابر برکتیں نصیب ہوئیں۔ تو فرمایا اس ہدایت پر، اس کرم نوازی پر تم اللہ کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں ودیعت فرمائی۔ ایک تو اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگیں اور جب ہدایت مل جائے تو اس پر شکرانہ ادا کریں، اور تیسری بات، ہدایت مل جائے تو اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ یہ جو دولت بیدار نصیب ہوئی ہے کہیں چھن نہ جائے، یہ ہمیشہ میسر رہے۔ اور اہل ایمان کو یہ دعا ترغیب دی گئی اور دعا کی تلقین کی گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہمارے دل سیدھے کرنے کے بعد دوبارہ ٹیڑھے نہ کر دینا۔ ہدایت کا جمال بخشا ہے، اللہ اس کو سلب نہ کیا جائے۔ ہمارے دل ہدایت پا چکے ہیں تو یہ ہدایت پر ہی رہیں، ہمارے دلوں کو ہدایت سے پھیر نہ دینا۔ فرمایا گیا کہ عید کے موقع پر، رمضان المبارک کے بعد، شیطان ہمارے اوپر جو پہلا حملہ کرتا ہے وہ ہماری نگاہوں کی ناپاکیزگی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر نگاہ بری ہونے لگے تو سمجھ لو کہ شیطان نے اپنے کارگر تیروں کو آزمانا شروع کر دیا ہے، اور اگر ہم ان تیروں کا شکار ہو جائیں تو پھر ہماری وہ ساری محنت جو ہم نے کی ہوتی ہے وہ لٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو ماہ صیام ذکر و فکر میں گزارنے کے باوجود عید کے دن اور عید کے چند دن کے بعد اپنے دامن کو خالی پاتے ہیں۔ اس برتن کی طرح جس کے پیندے میں سوراخ ہو، آپ جتنی مرضی چیزیں اس کے اندر ڈال لو لیکن نیچے سے وہ بہتا چلا جائے گا اور برتن خالی کا خالی رہے گا۔ لیکن جس کا پیندہ مضبوط ہے اس کے اندر روز کا ایک قطرہ بھی ڈالو گے تو جو ڈالو گے وہ اس کے اندر محفوظ رہے گا۔ تو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ شیطان چھوٹ کے اب ہمارے مقابل آ گیا ہے۔ آئیے میں اور آپ عید کے دن یہ عزم کریں کہ ہماری نمازیں قضا نہ ہوں، عید کے دن عزم کریں ہمارے سجدے قضا نہ ہوں، تلاوت کلام مجید کے معمول کو جاری رکھنے کی کوشش کریں، باقی امور خیر کو جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ روزے کے اندر جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اس کا صدقہ فطر کے نام سے رکھا گیا ہے۔ ایک تو ہماری کوتاہیوں کا کفارہ ہے، اور دوسری جانب غربا کو، مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ اپنے آس پاس، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء و اقربا میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا گھر تو نہیں کہ جس گھر کے اندر فاقے کے ڈیرے ہوں اور عید کے دن بھی وہ خوش نہ ہوں۔ میں ایک دارالعلوم نہیں، کئی مدارس کی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پہ لیے ہوئے ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، آپ اپنے آس پاس، اپنے پڑوس میں دیکھیں۔ کوئی ایسا گھر نہ ہو کہ جس گھر کے اندر چولہا نہ جلے اور جس گھر کے اندر عید کی خوشیاں نہ ہوں۔ آپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں کہ آپ ان کو خوشیاں فراہم کر سکیں۔ ادخال السرور فی قلب المومن عبادہ، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور عالی مرتبت سامعین، جب سے ہوش سنبھالی ہے، جب بھی ہم عید منا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے بھائی دنیا کے اوپر کٹ رہے ہوتے ہیں، کفار کے جور و جبر اور ظلم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہوتی ہے، ان کے گلے کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے بدن کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک عید بھی ہماری زندگی میں ایسی نہیں آئی جو ایسی خوشیاں لے کر آئی ہو کہ اس عید کے اندر
کوئی غم کوئی صدمہ ہمارے اطراف میں نہ پھیلا ہوا ہو۔ کل نماز عید کے لیے مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کر دیے گئے، اور جو گلیوں بازاروں سے نکل کے عید پڑھنے کے لیے آئے ان کو یہودی آرمی نے جو ہے ان کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن کیسے وہ دھن کے پکے تھے۔ انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ میں آپ ہمیں عید نہیں پڑھنے دیں گے تو ہم ان گلیوں میں مصلی بچھا کے عید پڑھیں گے جو اقصیٰ کی طرف جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اقصیٰ کی طرف جانے والی گلیوں میں عید پڑھی ہے۔ ہمیں ایک طرف تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آزادی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ عید کے اجتماعات منعقد کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی قربانی دینی چاہیے، اور امت کی وحدت کے لیے جو میرا اور آپ کا حصہ بنتا ہے اس حصے کو ادا کرنا چاہیے کہ امت وحدت کے نور سے مالا مال ہو جائے، اور وہ وقت آئے کہ یہ امت حقیقی معنوں میں غالب ہو، اور انشاءاللہ یہ امت حقیقی معنوں میں غالب ہو کے رہے گی، اور وہ وقت آنے والا ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں یہ دن نہیں آتے، اللہ ہماری نسلوں کو یہ دن نصیب فرمائے، اور جب اسلام کی سربلندی کے ایام آئیں تو عید پڑھنے کے بعد ہماری نسلیں ہماری قبروں پہ آئیں اور آ کے کہیں کہ آپ جس لیے تڑپتے تھے، جو آرزوئیں اور تمنائیں تھیں، آج اللہ نے امت کو وہ دن نصیب کر دیا۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار اور وہ ساعتیں اور وہ گھڑیاں نصیب فرمائے۔